میں سے ایمان کے بعد نماز کی باری آتی ہے، یعنی دوسری بنیاد نماز ہے۔ جب کوئی بندہ نماز میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے بہت قریب ہوتا ہے۔ نماز مومن کی پہچان اور مومن کی معراج ہے۔ نماز اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، نماز کی اہمیت کا اندازہ لگاؤ۔ نماز کے علاوہ جتنی بھی عبادت ہیں سب کی اس زمین پر نازل ہوئی، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر تحفے کے طور پر عطا کیا تھا، یعنی نماز جیسی عبادت شب معراج میں عرش پر دی گئی۔ جب یہ بات صحابہ کو معلوم ہوئی کہ امت کو 5 وقت کی نماز دی گئی تو خوشی سے جھوم اٹھے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے ہمیں تو اللہ سے مانگنے کا ذریعہ مل گیا۔ اگر کسی کو پریشانی آتی تو 2 رکعت نماز پڑھ کر اس پریشانی کو دور کر پاتا، لیکن ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، ہمیں پریشانی آتی ہے تو سب سے پہلے پیسوں کی طرف بھاگتے ہیں، اور کوئی بیماری آ جائے تو سب سے پہلے ڈاکٹر کی طرف بھاگتے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت پر وصیت کر رہے تھے میری امت نماز مت چھوڑنا، نماز مت چھوڑنا۔ ہمارے نبی نے ایک اور جگہ فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج ذرا سوچئے ہماری کتنی نماز چھوٹ جاتی ہے لیکن کوئی افسوس نہیں کرتا۔ اگر ایک دن کی ڈیوٹی چھوٹ جائے تو بہت اداس ہو جاتے ہیں، اگر ایک وقت کا کھانا نہ کھائے تو فکر ہونے لگتی ہے، لیکن نماز چھوٹ جائے تو کوئی نہیں سوچتا کہ ہمارا رب ناراض ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ نماز پڑھنے کی تاکید کی ہے، اور کہیں فرمایا اے ایمان والو تم نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگا کرو۔ لیکن ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہمیں مصیبت میں بھی اللہ یاد نہیں آتا۔ جب کوئی بندہ نماز کا پابند ہو جائے تو اللہ اس کے سارے معاملوں کو آسان کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے بے شک نماز تمام برائی بلاؤں اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ جس کی نماز اچھی ہوگی اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے، اور جس کی نماز اچھی نہیں ہوگی وہ اللہ کی نظروں میں ذلیل اور لوگ بھی اسے برا سمجھیں گے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ قبر میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر آپ کی نماز درست ہوگی تو سارے اعمال درست ہوں گے، ورنہ سارے اعمال محفوظ ہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔